السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 دن سے ڈونلڈ لو نے جو بیان دیا تھا کمیٹی کے روبرو، اس کا بڑا چرچا ہے پاکستان میں خصوصاً۔ ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ میں نے کوئی مراسلہ نہیں بھیجا، یعنی کوئی سائفر نہیں بھیجا۔ اس پر سب سے پہلے عمران خان کا بیان آیا ہے اور ان کا رد عمل آیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ 20 گھنٹے ہو چکے، اسد مجید کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا۔ ڈونلڈ لو کے بیان پر اسد مجید کو اپنا موقف دینا چاہیے۔ مطالبہ ہے کہ اسد مجید اپنا بیان دوبارہ ریکارڈ کروائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسد مجید جو ہیں وہ ہمارے سیکرٹری خارجہ تھے اور ان کے متعلق عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں آپ ذرا دیکھیے کہ کیا ڈونلڈ لو سچ بول رہا ہے؟ اگر یہ سچ ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں، اگر یہ سچ ہے کہ کوئی مراسلہ ڈونلڈ لو نے نہیں بھیجا جس میں پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کا انجام بہت برا ہوگا اور اگر ہٹا دیا تو پھر معاف کر دیا جائے گا، اس میں اگر یہ سچائی نہیں ہے تو پھر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ پھر عمران خان کے اوپر سائفر کا مقدمہ کیوں بنایا گیا؟ پھر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا کیوں سنائی گئی؟ پھر اسد مجید کو عدالت میں پیش کیوں کیا گیا جہاں اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا؟ پھر اعظم خان کو وعدہ معاف گواہ کیوں بنایا گیا؟ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ 2 مرتبہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ڈی مارچ کیوں کیا، یعنی احتجاج کیوں کیا امریکہ سے کہ امریکہ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس عمران خان کے زیر صدارت ہوا جب وہ وزیر اعظم تھے، اور یاد رہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں تینوں سربراہان فوج ہوتے ہیں، یعنی آرمی چیف بھی ہوتے ہیں، نیول چیف بھی ہوتے ہیں اور ایئر چیف بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم ہوتے ہیں اور ارکان پارلیمنٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ وزراء بھی۔ تو ان تمام نے 2 مرتبہ امریکہ کو ڈی مارچ کیا۔ اگر کوئی مراسلہ تھا ہی نہیں تو پھر ڈی مارچ کیوں کیا گیا؟ اور اسی طرح سے دوسری مرتبہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی جب شہباز شریف تھے اور ان کے ساتھ یہ تینوں چیفز تھے اور وزراء تھے، اس وقت بھی ڈی مارچ کیا گیا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک مریم نواز کا مشہور زمانہ جملہ رکھتا ہوں جس میں وہ کہتی ہیں کہ اگر اس طرح سے کیا گیا تو عالمی برادری ہمیں سائفر نہیں بھیجے گی۔ یہ سنیے ذرا وہ کیا کہتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اب فارن آفس کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں؟ جو دنیا کے ممالک ہیں وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج ڈر۔ اچھا، اب اس میں آپ کے سامنے ہے کہ اگر یہ سب کچھ جھوٹ تھا تو پھر یہ اس طرح سے کیوں کیا گیا کہ عمران خان اب تک اس کیس میں اندر ہیں، اور پھر حکومت نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ تھا ہی نہیں، پہلے یہ کہتے رہے، اور پھر کچھ صحافیوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ سلیم صافی نے یہ کہا تھا کہ سائفر پیلے رنگ کا ہوتا ہے، جو عمران خان کے پاس تھا وہ وائٹ تھا، وہ تھا ہی نہیں۔ اور پھر اسی طرح سے انٹرسیپٹ نے اپنی سٹوری میں کہا تھا کہ یہ انہوں نے پورا وہ چھاپ دیا تھا اس کو، تو پھر یہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یہ کہا تھا کہ انٹرسیپٹ میں لیک ہونے والا مراسلہ حقیقت پر مبنی ہے اور یہی وہ سائفر ہے۔ تو وہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سب کچھ ہے، اور اب دنیا کے سامنے بالکل واضح ہو چکا ہے کہ ڈونلڈ لو جھوٹا ہے، جس طرح سے اس کے خلاف نعرے لگائے گئے وہ بالکل ٹھیک تھے۔ اور اسی بات پر اعتزاز احسن نے بات کرتے ہوئے کہا، اور انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ بھی کیا، اس میں آپ کو جو ہے نا دکھاتا ہوں کہ اعتزاز احسن نے اپنے ٹویٹ میں کیا کہا۔
ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ لو کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ثبوت کافی ہے کہ میرے ملک کے وزیر اعظم، آرمی چیف، وفاقی وزراء پر مشتمل نیشنل سیکیورٹی کونسل نے 2 بار اس بات کی تصدیق کی کہ سائفر تھا، مداخلت تھی، اور اسی وجہ سے امریکہ کو ڈی مارچ کیا گیا۔ اور یہ ان کی ویڈیو بھی آپ خود سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک رات ٹی وی کے پروگرام میں اعتزاز احسن بات کر رہے تھے۔ ذرا یاد رکھیں کہ یہ ڈونلڈ لو کون ہے۔ ڈونلڈ لو وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے، ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو 2 مرتبہ اس پہ کنوین اپنے آپ کو کر کے اور اس کو کنسیڈر کرنے کا موقع ملا، اور ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں وزیر اعظم بھی اور آرمی چیف اور ان کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 2 مرتبہ یہ سوچا، اس پہ غور کیا، اور اس نتیجے پہ نکلے کہ واقعتاً ڈونلڈ لو نے ہماری جو اصحاب اختیار تھے بشمول جنرل کی آرمی چیف جنرل باجوہ، ان کو یہ دھمکی دی کہ آپ 1 دن کے اندر اندر اگر اپنے وزیر اعظم کو اس وقت جو یہ عمران خان تھے اس کو نہیں نکالتے تو ہم آپ کے ساتھ بہت ناراض رہیں گے۔ یہ وہی ڈونلڈ لو ہے جن کے اس بیان پہ، اس دھمکی پہ پاکستان نے 2 مرتبہ مارچ کیا، یعنی احتجاج کیا امریکہ سے۔ آج وہ اگر یہ کہہ رہا ہے، وہ ڈونلڈ لو جو اس ساری پروسیس کو کے آغاز کرنے والا تھا، وہ اور اس پروسیس کو اوپن کرنے والا اور انفولڈ کرنے والا شخص ہے، وہ اگر خود یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن میں اس قسم کی دھاندلی اور اس قسم کی زیادتی ہوئی، تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو کچھ بھی۔ جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ پودا لگا رہی ہیں پنجاب میں۔ انہوں نے شجرکاری مہم کا افتتاح کیا اور انہوں نے عمران خان کی پوری نقل کرنے کی کوشش کی، مگر نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عمران خان کی طرح فرش نشین ہونا پڑتا ہے، قناعت پسند ہونا پڑتا ہے، سادہ ہونا پڑتا ہے، ملنگ ہونا پڑتا ہے۔ جیسے عمران خان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کپڑے کیسے ہیں، جوتے کیسے پہنے ہوئے ہیں، ہوٹل ہے کس جگہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے خوبیاں عطا کی ہیں کہ وہ انسانوں میں گھل مل جاتے ہیں۔ وہ تو لنگر خانے میں بھی عام لوگوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے پودا لگاتے ہوئے آپ کو ہم دکھاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ قالین بچھا کر، گراس پر بھی، گھاس پر قالین بچھا کر وہ کھڑی ہوئی ہیں اور پودے کی مٹی ڈال رہی ہیں۔ اس طرح سے یہ لوگ عمران خان کی تقلید کریں گے، یہ عمران خان کی پیروی کریں گے جو اپنے جوتوں پر مٹی تک نہیں لگنے دیتے۔ یہ ذرا دیکھیے۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آزاد اور سینئر صحافی مظہر عباس رات محمد مالک صاحب کے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں 2-3 دن کے لیے لاہور گیا، وہاں تقریباً 150 لوگوں سے ملا۔ ان 150 میں سے ان کا کہنا تھا کہ کوئی ایک بھی شخص نواز شریف اور نون لیگ کا حامی نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا سیاسی طور پر بیڑا غرق ہو چکا ہے اور حکومت بھی انہی کو دے دی گئی ہے جن کے ساتھ عوام نہیں ہے۔ یہ سنیے ذرا مظہر عباس صاحب کی زبانی۔ کیا نواز شریف صاحب کا سیاسی قد کم ہو گیا؟ پھر نواز شریف صاحب کا سیاسی قد ختم ہو گیا ہے میرے نزدیک۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ میں کوئی 2-3 دن کے لیے ابھی لاہور گیا تھا۔ یقین جانے میں نے بہت سی جگہوں کے کوئی 100-150 لوگوں سے ملا ہوں گا، اس سے زیادہ نہیں ملا ہوں گا کیونکہ فنکشن وغیرہ تھے اس میں۔ مجھے یقین جانے مجھے ایک مسلم لیگ نون کا حمایتی نہیں ملا۔
اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شاہد افریدی نے آخرکار اقرار کر ہی لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران بھائی میرے آئیڈیل ہیں، میں نے کرکٹ عمران بھائی کو دیکھ کر کھیلنا شروع کی۔ عمران خان میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں، وہ ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ گزشتہ دن وہ ایس پی شہر بانو کے ساتھ پولیس سینٹر کا دورہ کر رہے تھے جہاں پالتو جانوروں کی بحالی کی جاتی ہے۔ پالتو جانوروں کی بحالی کا مرکز تھا وہاں پر، تو ان پر گفتگو کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ ہر کوئی شلوار قمیض پہن کر عمران خان نہیں بن سکتا، اور ادھر اس سینٹر میں، پولیس سینٹر میں گفتگو کرتے ہوئے شاہد افریدی نے کہا کہ پنجاب پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے، یہ جانوروں کی بحالی کا کام کر رہی ہے۔ اب شاہد افریدی کے لیے عرض ہے کہ جانوروں کی تو بحالی کا کام ہو رہا ہے، مگر انسانوں کی بربادی بھی وہی پنجاب پولیس کر رہی ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، جہاں انسانوں کی تذلیل ہوتی ہے، انہیں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ ذلِ شاہ آپ کے سامنے ہے، اس پر 40 سے زائد تشدد کے نشانات تھے، اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں پرویز الہی پر بھی تشدد کیا گیا ہے یا انہیں دھکا دیا گیا ہے، جو ان کی میڈیکل رپورٹ ہے اس میں بھی تشدد بالکل واضح ہے۔ یہ سب کچھ پولیس کر رہی ہے۔ چادر چار دیواری کا تحفظ پامال کیا گیا، خواتین کی بے عزتی کی گئی، تذلیل کی گئی۔ ریحانہ ڈار صاحبہ کا واقعہ آپ کے سامنے، اسی طرح 20 خواتین کے سامنے جو پنجاب پولیس نے کیا، آپ کو وہ یاد نہیں رہا؟ جانور انسان سے زیادہ ہیں، انسانوں سے زیادہ جانوروں کی اہمیت ہے، تو اس لیے جب انہوں نے یہ بات کی تو ان پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، اور شاہد افریدی ویسے تو اکثر ہی تنقید کی زد میں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہ کچھ عرصے کے بعد اس طرح کا بیان دیتے ہیں کہ جہاں سے پھر تحریک انصاف کے لوگ انہیں آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔